الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آیت نمبر 232 سورہ بقرہ۔ سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط۔ سورہ بقرہ میں بنیادی مضامین 4 ہیں۔ ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت، تیسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اور انفاق کا حکم ہے توحید اور رسالت کے لیے۔ جہاد اور انفاق کو جاندار بنانے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں کچھ امور انتظامیہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس امور انتظامیہ پر عمل پیرا کرنے کے لیے انسان کو یا ان امور پر عمل کرنا آسان بنانے کے لیے امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ذکر ہو رہے ہیں امور مصلحہ۔ امور مصلحہ سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو امور انتظامیہ پر عمل کیا ہے؟ آسان۔ اور جب امور انتظامیہ پر کما حق انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپس کا اتفاق اور اتحاد رہتا ہے، اور جب قومیں آپس میں متحد اور متفق ہوتی ہیں تو ان کے لیے جہاد بھی آسان ہوتا ہے اور انفاق بھی آسان ہوتا ہے۔ ہم امور انتظامیہ پڑھ رہے ہیں، اور امور انتظامیہ میں بالخصوص نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں یہ عموماً انسان کے لیے تفریق کا کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم نے اولاً نکاح کو ذکر کیا، ثانیاً طلاق کے مسائل ذکر کیے، اور دونوں دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں سابقہ اسباق میں کہ اللہ نے کہا امساکم بمعروف۔ اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے، 2 دفعہ طلاق دے چکے ہو، لیکن اب تمہیں اپنی غلطی کا کیا ہو رہا ہے؟ احساس، اور جانبین سے تمہارے اندر ڈر ہے کہ آئندہ ہم حقوق کی ادائیگی کا کیا کریں گے؟ خیال کریں گے، تو پھر آدمی کو رجوع کا حق ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، چاہے تو اچھے طریقے سے روک لے، او تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کرتے ہوئے اس عورت پر اسے اپنے نکاح سے کیا کر دے؟ فارغ کر دے۔ لیکن روکنا بھی بمعروف ہے، اور تصریح بھی کس کے ساتھ ہو؟ معروف طریقے سے، شریعت کے طریقے کے مطابق۔ اور آپ سن چکے ہیں یہ قرآن کا اعجاز اور اسلام کی بہترین قسم کی تعلیمات کہ جب تعلق بنتا ہے تو تعلق کے بنانے کے وقت تو ہر کوئی تحفے تحائف دیتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا خاصہ ہے جو کہتا ہے کہ امساک بھی ہو تو معروف طریقے سے، او تسریح بمعروف، اگر چھوڑنا بھی ہو تو کس طریقے سے؟ معروف، احسان کر کے چھوڑو، کچھ نقدی دے دو، کچھ جو ہے وہ تحفے تحائف عورت کو دے کر اپنے نکاح سے کیا کر دو؟ فارغ کر دو۔ اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں سابقہ اسباق میں، سبحان اللہ، طلاق ذات کی نفرت کی وجہ سے نہیں دینی، طلاق اس وجہ سے اگر ہو
کہ اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں بھی ڈر رہا ہے، بیوی بھی ڈر رہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ہم اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ ذاتی نفرت نہ، ذاتی اگر مزاج کے خلاف کوئی چیزیں آ رہی ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے ایک چیز کو تم ناپسند سمجھو لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں کیا رکھی ہو؟ خیر کثیر رکھی ہو۔ تو یہ بھی سمجھ لینے والی بات ہے کہ طلاق دینے کی یا طلاق لینے کی یا عورت کو جو خلع کا حق ہے وہ استعمال کرنے کا شریعت نے حکم کیوں دیا ہے۔ گزشتہ جو سبق تھا اس میں پروردگار عالم نے جب عورتیں اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو آدمی کو حکم دیا روک بھی سکتے ہو اور معروف طریقے سے ان کو رخصت بھی کر سکتے ہو، لیکن انہیں روکنا صرف اس وجہ سے کہ غیرارن، تم عورتوں کو کیا دو؟ تکلیف، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، تم ظلم کرو۔ ایسا نہ کرنا، کسی اور پر ظلم کرنے والا در حقیقت ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسہ، وہ اپنی جان پر ہی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو اس وجہ سے روکنا کہ ضرارن تکلیف ہو۔ اور آپ نے گزشتہ سبق میں آیت سنی، کیا عجیب آیت تھی، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا۔ ہم نے نکاح کرنے کے اصول بتا دیے، ہم نے طلاق دینے کے رکھنے نہ رکھنے کے اصول بھی کیا کر دیے؟ بتا دیے۔ اب ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو ذریعہ مذاق نہ بناؤ۔ اور ہم پڑھ چکے پچھلے سبق میں کہ یہ آیت کے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ اور کیا صحابہ سے ممکن تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے؟ اس لیے مفسرین نے یہاں حضون کا معنی کیا ہے جو احکامات ملے ہیں ان احکامات پر عمل نہ کرنا گویا کہ اللہ کی آیتوں سے کیا ہے؟ مذاق ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے ہم اور ہماری سوسائٹی میں موجود لوگ کتنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر نماز والی آیتیں ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اللہ کی آیتوں سے کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے۔ اگر سود والی آیات ہیں، کوئی نہیں رک رہا تو وہ بھی اللہ کی آیتوں سے کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے۔ اگر یہ امور انتظامیہ کی آیات ہیں، اگر کوئی نہیں کر رہا تو مذاق کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ اکبر آیات قصاص موجود ہیں، جی چوری کی حد کا قانون قرآن میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ زانی کی سزا قرآن میں موجود ہے۔ اب اگر تم من حیث الفرد یا من حیث القوم ان آیتوں پہ عمل نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ تم اللہ کی آیتوں سے کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو۔ اور پھر وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کرے؟ مذاق کرے۔ یہ دیکھو، یہ آیتیں ایسی نہیں کہ تم عمل نہ کر کے مذاق کرو، تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ تو ہم نے تم پر احسان کیا تھا، اور خصوصاً سب سے بڑا احسان یہ کیا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، ہم نے تم پر قرآن بھی اتارا، والحکمہ اور نبی کی حدیث بھی کیا کی ہے؟ اتاری ہے۔ یعظکم بھی، ہم تمہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کریں، خیر خواہی ہے تمہارے اوپر۔ تو تمہیں یار ان آیتوں سے مذاق کرنے کے بجائے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا اور اس کتاب کے مطابق تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، گزشتہ آیت میں اللہ کے احکام سے کھیلنے سے روکا گیا۔ آج کی جو سبق کی آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ عورتیں جو اپنی عدت گزار چکی ہوں یا وہ عورتیں جو بالغ ہو چکی ہوں، اگر وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کی راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ اگر تم بنو گے تو یہ گندگی کا بھی ذریعہ بنے گی اور آپس میں فتنے اور فساد کا بھی کیا بنیں گے؟ ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ان کو کیا کرو؟ روکو۔ ان آیات کا پہلے تو ذرا خلاصہ سن لیجئے، پھر اس کا ربط سنیے، پھر اس کی افادیت پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے عورتوں کو کیا دی؟ طلاق دی۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت بھی کیا کر چکی؟ پوری کر چکی۔ فَلَا تَعْضُلُونَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اب ان عورتوں کو مت روکو تم یہ کہ وہ نکاح کر سکیں
اپنے خاوندوں سے، یہ ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ، پہلے ہو بھی چکی ہے بات، پھر بھی میں کرتا ہوں، اپنے پہلے والے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہیں یا کسی اور نئے جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں کیا ہو، راضی ہو، میاں بھی راضی ہو دوبارہ نکاح کرنے پر، عورت بھی راضی ہو اسی کے نکاح میں واپس جانے پر، اور یہ واپسی ہو بالمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق، دینی کہ اپنی مرضی ہوگی تو کبھی جدا ہو گئے اور کبھی آپس میں مل لیا، بالمعروف دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بڑی نصیحت اور خیرخواہی کی بات ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر کیا رکھتا ہے، ایمان، یہ باتیں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی باتیں ہیں، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ صاف ستھرا رہنے کی باتیں ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان احکام کی علتوں کی جو مصلحتیں ہیں انہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ایک صحابی تھے حضرت معقل بن یسار، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا ایک صحابی کے ساتھ، لیکن بن نہ پائی وہاں پر، اور اس آدمی نے طلاق رجی دے دی۔ کیا دے دی؟ طلاق رجی۔ ایک مسئلے کو پھر تازہ کر لیں تاکہ سبق سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک طلاق دی جائے طلاق رجی، پھر آدمی عدت کے دوران رجوع کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔ دو طلاقیں دے دی پھر بھی کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو یہ طلاق رجی پھر کیا بن جاتی ہے؟ طلاق بائنہ، اور جب طلاق بائنہ بن جائے گی تو پھر نیا مہر مقرر کرنا ہوگا اور نیا کیا کرنا ہوگا؟ نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن اسے اختیار ہے کہ یہ اسی کو اپنی دوبارہ کیا بنا سکتا ہے؟ بیوی بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر کتنی طلاقیں دے دی؟ تین دے دی، اور پھر تو ذری بات ہے ایسی طلاق واقع ہو گئی ہے کہ جب تک اب حلالہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عورت اب پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ پر حلالے کی صورت میں نے بتا دی، حلالہ یہ نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پر کسی سے نکاح کروا دیں اور جناب وہ ان کے پاس رہے اور نکاح ہوتے وقت ہی یہ شرط ہو کہ آپ اتنے دنوں کے بعد اسے کیا دے دیں گے؟ اتنے گھنٹوں کے بعد طلاق دیں گے، یہ حلالہ نہیں۔ ایسا حلالہ ہو یا متعا ہو یا نکاح موقت ہو، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نکاح موقت بھی حرام ہے، اور یہ جو اسے کیا کہتے ہیں متعا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ جو حلالے کا طریقہ آج کل لوگوں نے نکالا ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ حلالے کا معنی یہ کہ نکاح ہو جائے اور وہاں پر اللہ نہ کرے دوسرے خامن سے بھی بن نہیں پائی، اب اگر پہلے خامن کے پاس پلٹنا چاہتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ پلٹ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، لیکن وہ طلاق کون سی تھی؟ طلاق رجی۔ اب امکان تھا کہ وہ اگر بحیثیت بیوی واپس آنا چاہتی ہیں، یہ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو یہ آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی کریں تو پھر ظاہر بات ہے طلاق تو ہو چکی ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر عورت کو کیا کر دیا جائے؟ رخصت کر، بس اس کے بعد طلاق دی ہی نہ جائے، بس معاملہ ختم کر دیا جائے۔ پھر سنت دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرے توہر میں دوسری طلاق، اور تیسرے توہر میں کیا دی جائے؟ تیسری طلاق دی جائے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے الطلاق مرتان، بہتر یہ ہے کہ طلاقیں صرف کتنی دو، تاکہ بعد میں احساس ہو اگر آپس میں ملنا بھی چاہتے ہو تو ملنے کی راہیں تو کم از کم کیا ہوں؟ کھلی ہوں۔ بہرحال جب طلاق ہو گئی تو وہ صحابی پھر آئے حضرت معقل بن یسار کے پاس، مہربانی کرو آپ کی بہن میرے ساتھ اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، میں بھی ان کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے آپ اپنی بہن کا نکاح دوبارہ کیا کر دیں؟ میرے ساتھ کر دیں۔ اللہ اکبر، غصہ تھا، پھر ذری بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے برادری کی مخالفت لی اور میں نے تیری عزت بنائی اور میں نے اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کیا، اور اب جناب تو ہے اور تو نے طلاق دے دی ہے، اب طلاق دینے کے بعد پھر آئے ہو کہ پھر اس کا نکاح کیا کر دو؟ میرے ساتھ کر دو۔ میں تو قسم کھاتا ہوں میں کبھی بھی اپنی بہن کا اب تیرے ساتھ نکاح ہونے نہیں دوں۔ یہ بات انہوں نے کر دی۔ دوسرا واقعہ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کی چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ اب جب یہ ہوا
सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान उतरने का दौर था ना, इधर इन्होंने कसम उठाई दोनों बंदों ने कि हमने नहीं होने देना, उधर जनाब अल्लाह ने हुजूर पर कुरान की आयतें उतार दी। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलगना अजलहुन्ना। अजीब बात नहीं कर रहे आपके शागिर्द, जब औरतों को तलाक हो चुकी है और वो अपनी इद्दत क्या कर चुकी हैं, गुजार चुकी हैं, फला ताज़ुलूहुन्ना इन कहना, अब किसी को कोई हक नहीं है कि कोई रोके। अगर वो अपने पहले खामिन के पास जाना चाहें या फिर किसी और जगह निकाह करके कोई खामिल अपने लिए तजवीज़ करना चाहे तो किसी को रोकने का कोई हक नहीं है। इज़ा तरादौ बैनहुम, वो आपस में है भी क्या, राजी बिल मारूफ, लेकिन उनके ये मुलाकात आपस में होनी क्या चाहिए, दस्तूर के मुताबिक। क्या जबरदस्त आशिक थे। और सुभान अल्लाह, ऐसे तो नहीं ना कुरान ने कहा ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। आप अंदाजा लगाएं कि सहाबा की शख्सियात कितनी प्यारी शख्सियात हैं कि अभी आए नहीं, दुनिया में पैदा नहीं हुए, आखिर इमामुल अंबिया भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और हुजूर के शागिर्दों की मिसालें कभी अल्लाह तौरात में बयान कर रहा है और कभी अल्लाह इंजील में बयान कर रहा है। एजाज देखें आप इन सहाबा की जमात का कितना है। बहरहाल इन्हें पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है। ये गए, इन्होंने अपनी कसम का कफारा अदा किया और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हुजूर मैं माजरत चाहता हूँ अपने जज्बात पर, मैं अपनी बहन का निकाह माकल के साथ करने के लिए क्या हूँ, तैयार। माशाअल्लाह। तो उन्होंने माकल बिन यसार ने अपनी कसम का कफारा दिया और कुरान की आयत पर क्या किया, अमल किया। और हमारी जो गैरत है वो तो कुरान से भी क्या है, बड़ी हुई है ना। हम तो बड़े गैरत वाले हैं जी। वो गैरत कौन सी गैरत है जो कुरान की और हदीस की हुदूद को क्या कर दे, पार कर दे। क्या बात है। इंसान अगर इस्लाम के सामने अपने आप को झुका दे, इंसान काबिल इज्जत बनता है, और अगर इस्लाम को क्रॉस करके अपने आप को बागैरत साबित करे, वो आदमी कभी तरक्की नहीं करता, वो हमेशा ही क्या होता है, रजील। बहरहाल इज़ा तराज़ौ बैनहुम, अब ये जो मसला है, औरत चाहे तो पहले खामिन के साथ निकाह कर ले अगर चांस मौजूद हो, अगर नहीं है तो भाई वो हलाले की शक्ल मौजूद है, वहां से भी अगर अल्लाह ना करे तलाक हो गई, अब ये पहले खामिन के साथ जाना चाहे या कोई और अपने लिए खामिन मुतय्यन करना चाहे तो इनकी राह में रुकावट ना बनो, इनको ना रोको। अब यहाँ एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन आप उसको बस मोटा सा समझ लीजिए। हमारे यहाँ अगर कोई बच्ची वली की इजाजत के बगैर भी क्या कर ले, निकाह कर ले, तो निकाह मुनासिब नहीं है ऐसा करना, लेकिन अगर वो करे तो उसका निकाह क्या है, हो गया। क्योंकि कुरान ये कह रहा है यनकिहना, ये कि वो अपना क्या करें, निकाह करें। निकाह की निस्बत उनकी तरफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर वो वली की इजाजत के बगैर करेगी तो उसका निकाह क्या होगा, बातिल होगा। बहरहाल अगली बात, इज़ा तराज़ौ बैनहुम, ये बड़ी अजीब बात कुरान ने की है, जब आपस में वो क्या हो, राजी। अगर औरत राजी ना हो, उसका बाप भी निकाह कर दे और इजाजत नहीं है, तो वो निकाह उस बच्ची की इजाजत पर मौकूफ है। अगर वो बच्ची इजाजत नहीं देती तो वो निकाह भी नहीं होता। इधर आपने अगर पढ़ा है तो पढ़िएगा तफसीर मज़हरी, उसमें रिवायत लिखी है कि एक औरत आ गई हुजूर के पास, अम्मा आयशा के पास। उसने कहा कि मेरे बाप ने निकाह कर दिया है, हालांकि मैं इस निकाह को पसंद नहीं करती। तो अम्मा आयशा ने सारी बात सुनकर कहा, तुम बैठो, अभी हुजूर आ जाएंगे। फिर इतनी देर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस बेटी ने सारी बात हुजूर के सामने रखी, तो हुजूर ने कहा, अब इख्तियार है, अगर कहो तो मैं तुम्हारी क्या कर दूं, जुदाई करवा दूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें बेटी कितनी प्यारी चीज होती है। बेटी ने कहा, हुजूर मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन मेरे बाप ने फैसला कर दिया, मैं राजी तो हूं अपने बाप पर, लेकिन मैं आई इसलिए हूं ताकि आइंदा कोई बाप अपनी बेटी का निकाह उसकी इजाजत के बगैर ना करे। अंदाजा करें, हमारी तरफ तो कोई ऐसी बात हो जाए, क्या अजीब बात है कि कुरान हया भी रखता है और इंसान को अपने हक का फैसला करने की भी क्या देता है, इजाजत देता है। हम तो कहते हैं भाई इन्होंने बच्चों ने मुंह से बोल लिया, पर ये तो बिल्कुल ही क्या हो गए, बदतमीज और बेहया हो गए। कुरान ये कह रहा है कि अगर वो राजी हो तो निकाह हो सकता है, अगर वो राजी ना हो तो भाई किसी को निकाह करने की इजाजत नहीं है। फिर बैनहुम बिल मारूफ, उच्चा बोलो, उच्चा की कह रहे जी तुम
کہتے ہیں میں راضی ہوں. میں کہ اونچا بولو. ہاں جی بڑی جلدی قرار کی. لیکن تسی راضی ہو یہ نہ ہو ہم. ہاں جی نہیں تھوڑی رضا دا اتنے تذکرہ ہو بھی نہیں رہا. تسی یہ ویکھو بھی اگلے بھی راضی ہیں کہ نہیں. ہوں تے کام اتنا خطرے چے کہ جڑے ہیں نال انہاں کولوں پوچھو بھی راضی ہیں. ہن ولی ہونے ولی بدل گئے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف. لیکن یہ کٹھے رہنا ہو کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق. بسا اوقات طلاق دے دیے, ابھی عدت ہی گزار رہی ہے. عدت میں ایک عورت چاہتی ہے میں جی آگے نکاح کر لوں, جی مجھے آگے لڑکا کیا آگے پسند آ گیا ہے اور میں آگے نکاح کرنا چاہتی ہوں بالمعروف. بھائی جان یہ شریعت کے اصول کے کیا ہے؟ خلاف. ابھی عدت میں ہو تو ابھی آگے نکاح نہیں کر سکتے ہو, پہلے اپنی عدت کو کیا کرو؟ پورا کرو, گزارو. یا پھر یہی ہے کہ 3 طلاقیں بھی دے دی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد نہ کوئی کچھ کیا ہے, نہ حلالہ ہوا ہے, نہ کچھ ہوا ہے. اسی طریقے سے جی ہم راضی ہیں جی آپ تیرے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم تو کیا ہے آپ راضی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ راضی ہیں. تو قرآن کہتا نہیں ہے؟ تو قرآن وہ بھی تو کہتا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں دینی. اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو راضی ہیں. تو میاں بیوی طلاق دینے کے بعد بھی عموماً ہماری سوسائٹی میں بھی خاندان کے اندر شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا رہتے ہیں؟ کٹھے. حالانکہ وہ زنا ہے اور اگر اللہ نہ کرے اولاد ہوگی تو اولاد بھی حرام کی ہے. تو بالمعروف یہ رہنا بھی کس کے مطابق ہے؟ شریعت کے اصولوں کے مطابق. اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ ہوگا تو اس کٹھا رہنے کی بھی کوئی اجازت نہیں. اذا تراضوا. بہرحال ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. ادھر یہ وہ مسئلے ہیں کف میں اور غیر کف میں نکاح کرنے کے. یاد رکھیے کہ سب سے بڑا کف دین ہے. سب سے بڑا کف کیا ہے؟ دین ہے. دین کے علاوہ جو ہے نا, اب اگر اس کے سے ہٹ کر بھی کوئی نکاح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم. یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس آدمی کو جو اللہ پر اور آخرت پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے. جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے ہاں تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے ہی نہیں. وہ کیا سمجھے ان چیزوں کو؟ ذالکم ازکی لکم واطہر. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور زیادہ ستھرا رہنے کی کیا ہے؟ بات ہے. آپ دیکھ لیں جن گھروں میں اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, آپس کی رضامندگی سے رشتے نہیں ہوتے, عموماً وہ آپس میں فتنے اور فساد کا کیا بنتے ہیں؟ ذریعہ. ساری زندگی فیصلہ تو کر دیجیے بڑے نے, اے جی دادا کر گیا سی, اے کی کر گیا سی اے دادا کہہ گیا سی فلانی دا فلانی نال میں تو کر دیتا جی بھائی. ہاں جی اب دادا نے کیا ہوا ہے, اب کس نے کیا ہوا ہے؟ نانا نے کیا ہوا ہے. اب اگر رضا نہیں ہے, لڑکی بہت پڑ گئی اور جناب دوسرے جو تھے وہ خدمت ہی میں کیا رہے, ساری زندگی مشغول رہے, اب وہ کہے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا کیا ہو جائے. اب بچی تو بن گئی انجینئر, بچی بن گئی ڈاکٹر, اور یہ حضرت صاحب ماشاءاللہ خدمت خلق ہی میں کیا رہے, مشغول رہے. اور ہن بھی کہنا کہ موقع تو دیو تو انشاءاللہ خدمت تو تھوڑی بھی بڑی کرا. لیکن ظاہری بات ہے اب کف تو نہیں بنتا. لیکن اب کہنا کہ نہیں اب بڑوں نے کر دیا تو لہذا کرنا ہی کرنا ہے, ایسا فیصلہ اگر تم نے کر دیا تو یہ کردار کی ستھرائی کے کوئی فیصلے نہیں ہوں. اور اس کا نقصانات آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ اگر ایسا نکاح ہو جائے تو بنتی نہیں, آپس میں لڑائی جھگڑے, نہ بیوی اس کا حق ادا کرتی ہے نہ خامن اس کا کیا کرتا ہے, حق ادا کرتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن نے جو اطہر کا لفظ بولا ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اگر تم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے یہی تمہارے درمیان فتنہ اور فساد کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے زناؤں میں مبتلا ہونے کا بھی کیا ہوں گی؟ ذریعہ بنے. اور یہ ہوتے ہیں اس طریقے سے, آپ جانتے ہیں سارے ان چیزوں کو. کتنا زبردست اصول قرآن نے بتلایا ہے تاکہ نہ تو ایک دوسرے کی نافرمانی کریں اور نہ ہی کردار کے اعتبار سے یہ کیا ہوں اس طریقے ثابت ہوں. اور یہی چیزیں قتل و غارت پر بھی کیا کرتی ہیں. اب دیکھ لیں ابھی یہ جو سارا قتل کیس آیا, سارا قتل کیس سنا تھا نا,
سارا قتل کیس دیکھ لیں، اور اس جیسی کئی مثالیں ہیں سوسائٹی میں ایسے. اگر تم نے ایسا کر دیا ہیں جی، زندگی انہوں نے گزارنی ہے اور تم ان کو روک رہے ہو کہ بھائی تم آپس میں اس طریقے سے رہ نہیں سکتے. میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان آڑ نہ بنو، بلکہ کوشش کرو کہ ان کے تعلق کو اچھا بنا سکتے ہو تو کیا کرو، اچھا بناؤ. لیکن ان کا تعلق اگر کیا ہو، شریعت کے مطابق ہو. اگر شریعت کے مطابق ان کا تعلق نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک دوسرے کو دینے کے بعد یہ اکٹھے بیٹھے ہیں، پھر شریعت نے واجب کیا ہے کہ اپنا کردار ادا کرو اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا رہنا حرام ہے، ہم تم میں رکاوٹ بنیں گے اور تمہارے درمیان کیا ڈلوائیں گے، جدائی ڈلوائیں گے. ادروائز مطلب اگر ایسا ہے تو پھر تعلق ختم کروانا واجب ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو. اور یہ چیز اللہ معاف فرمائے بہت زیادہ ہے. یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ قرآن ایسے نہیں کہہ رہا، ہمیں پتہ ہے. ہمارے گاؤں میں ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، اور جی زمیندارانی بیٹی ہے جی، فلاں قوم کی بیٹی ہے، اس کا کہیں کسی سے کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا. وہ بچہ جوانی میں بیچارہ فوت ہو گیا کسی حادثے میں. اب وہ ایک بچہ لے کر ساری زندگی ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اب ولی یہ چاہتا ہے کہ اب ہمارے خاندان کا تو رواج ہے کہ ہماری بیٹیاں باہر کس سے نکاح نہیں کریں. اب کتنا بڑا ظلم ہے جی، ہماری غیرت ہے، جی ہماری غیرت ہے. بسا اوقات جنہوں نے طلاق دی ہوتی ہے، جو شوہر ہوتے ہیں، وہی راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر تم نے اس کی کہیں اور شادی کی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، میری عزت ہے. تیری عزت تھی تو پھر تو اپنے جذبات پر کیا رکھتا، قابو رکھتا. تو بسا اوقات خامن آڑ بن جاتے ہیں، سابقہ جو ہوتے ہیں، بسا اوقات ولی آڑ بن جاتے ہیں، خاندان کے لوگ آڑ بن جاتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ فلا تعذروہن، تمہیں ایک بالغہ بچی کو نکاح کرنے سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کرتی ہے تو تم اسے کیا کرو، نکاح کرنے دو. اور بیچاریاں اگر پہلے خامن کے پاس بھی لوٹنا چاہیں، اگر اس کی کوئی شکل ہو تو پھر بھی جناب لوگ کردار کو سنوارنے کے بجائے کہنے نا ہن پھر آ گیا تھوڑے گھر، یہ وہی نہیں جنہیں تھوڑی بچی نو کی دیتی سی طلاق. یہ جو بندے نے تو چھتر مارنے چاہیے چلے، واہ بھائی واہ تسی کی کر رہے ہو. وہ اور بھڑکاتے ہیں کام کو. قرآن کہہ رہا ہے فلا تعذروہن، تمہیں ان بچیوں کو روکنے کی اجازت نہیں. اگر وہ پہلے خاندوں سے نکاح کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی. آج بھی یہ جو سوسائٹی میں، دعا مانگے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ جو بالخصوص شادی شدہ بندہ گندے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بالکل قرآن کی اس آیت کے موافق ہے. کیونکہ وہ جو پاکیزگی اور اطہر کے طریقے ہیں، ہم نے ان طریقوں کو اختیار ہی نہیں کیا. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما. حضرت امام شافعی دعا فرمائیں اللہ معافی فرما دے. اے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں کہ لیتا تو آدمی ہے لیکن چکانے اولاد کو پڑتے ہیں. لیکن چکانے کس کو پڑتے ہیں؟ اولاد کو. ان قرضوں میں ایک قرض حضرت امام شافعی صاحب نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہو یا غلط حرکت کرتے ہو، یہ قرض لے تم رہے ہو لیکن چکائے گی تیری بیٹی. عجیب بات ہے، انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے بڑا چالاک بنتا ہے اور بڑا جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے تیز بنتا ہے کہ میرے یہ جو طریقے اور میری یہ جو چیزیں ہیں یہ تو کسی کی آنکھوں کے سامنے ہے ہی نہیں. بس اللہ پر عیبوں پہ پردہ ہی ڈال دے جناب. اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہم استر عوراتنا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہمارے عیبوں پر دنیا میں بھی پردے ڈال دے اور آخرت میں بھی کیا ڈال دے، پردے ڈال دے. بہرحال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ رشتوں کے اندر رکاوٹیں بنتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے اب ہماری سوسائٹی میں وہ جو رشتے کرنے کروانے کا احترام، فیصلوں کو قبول کرنے کا احترام تھا، وہ احترام ہی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اس میں جہاں اس جدید تہذیب کا عمل دخل ہے، وہاں ہماری جہالت کا بھی بہت بڑا کیا ہے، عمل دخل ہے. اس کام سے بھی ہم نے ان کو روکا جس کی شریعت نے ان کو کیا دی ہے، اجازت دی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور پھر اس میں یہ دیکھیں قرآن کا اعجاز ہے. اکثر آپ قرآن کے احکامات کو دیکھیں گے، جہاں ختم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ کی ذات اس سے کیا ہے، باخبر. پھر کہتا ہے ان اللہ بما تعملون
بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ کی ذات اس کو کیا کر رہی ہے، دیکھ۔ یہ قرآن کے قانون کا اعجاز ہے کہ سبحان اللہ، جہاں قانون بیان ہوتا ہے وہاں ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ صرف یہاں تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ان کے ڈر سے تم نے اس جرم سے روکنا ہے، بلکہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور اس سے حکومت کرنی بڑی آسان ہے۔ ہمارے نلائکوں کو پتہ ہی نہیں حکومت کرنا یہ نظریہ دیکھ کر کیا ہے، بہت زیادہ، اور اسی نظریے کی بنا پر صحابہ نے بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں۔ کیوں؟ اس زمانے کے چور کو ڈر ہوتا تھا، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو کیا کر رہا ہے، یہ ذہن سازی دی گئی تھی نا، اس ذہن سازی سے حکومت کرنا بھی کیا تھا، آسان۔ ہمارے ہاں یہ ادارے بنا دو، ادارے بنا دو، اب یہ پولیس، اب یہ فورس، اب یہ فورس۔ اب آپ سارے جانتے ہیں جتنی فورسیں بڑھ رہی ہیں جرائم اتنے ہی کیا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ پولیس نہیں جرم سے روک سکتی، جرم سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات کا دھیان روک سکتا ہے، وہ اصلاح روک سکتی ہے۔ اب بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے پڑھے لکھے ادھر دوڑے جا رہے ہیں، اور جناب جو نہیں دوڑ پاتا وہ ادھر بیٹھ کے ان کا گیت گا رہا ہے، ان کا دیوانہ بنا ہوا ہے، انہی کے ہاں خدمات ساری سر انجام دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے خبروں میں سنا ابھی یہ جو آگ کا واقعہ ہوا ہے، تو ماشاءاللہ ہماری خبریں، میں سنتا ہوں 9 والی خبریں، ہماری خبروں کے اندر آیا کہ بھائی جس لمحے آگ لگی ہے تو چوروں اور ڈاکوؤں نے اپنا کام کرنا کیا کیا شروع کر دی۔ یہ ہے بہترین معاشرے کی مثال۔ اور وہاں کیا ہے جناب، اگر کوئی زیورات سے لدی ہوئی عورت بھی وہاں سے کیا ہو جاتی، نکل جاتی، اور اتنا لمبا سفر بھی اگر وہ طے کر لیتی تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرف کیا کرتا، کوئی دیکھ بھی لیتا۔ تو یہ تصور اللہ کرے مجھے بھی آ جائے، اور پھر ہی گناہوں سے بچنا انسان کے لیے کیا ہوگا، آسان۔ وگرنہ یہ جو دور حاضر کی لعنت ہے ہمارے پاس موجود موبائل اور میڈیا کی شکل میں، یہ ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ اللہ معاف فرمائے، اس کے ہوتے ہوئے گناہ سے بچنا کیا ہے، بڑا مشکل ہے، اللہ کا دھیان ہی بچا سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کی ذات خوب ان مسلطوں کو جانتی ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم ان مسلطوں کو نہیں جانتے۔ اگر تم نے یہ حکم ایسے نہ ہونے دیا تو ایسا گند معاشرے میں پیدا ہوگا کہ تم یاد رکھو گے، اور اگر تم نے ان قانونوں کے مطابق عمل کیا، اسکالکم و اطہر، تمہارا معاشرہ پاکیزہ بھی بنے گا، و اطہر، اور صاف ستھرا بھی بنے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہلکا سا مشورہ ہے انشاءاللہ۔ واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، طلقتم تم طلاق دو، تم طلاق دے چکو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فلا تعذروہن پس نہ روکو تم ان کو، ان ینکحنا یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم جبکہ تم بدعا فرمائے نا۔ اللہ، مجھے بڑے عجیب سی باتیں آ رہی ہیں ذہن میں، ہمارے گاؤں کے فیصلے، لوگوں کے دیہاتوں کے فیصلے، یقین مانے بڑی اچھی ستھری بچیاں، کردار کے صاف، لیکن بات جی باپ نے کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، دادا نے کہہ دیا، اس کا نکاح کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ اتنی قابل اور لائق بچیاں پھر ساری زندگی آگ میں جھلستی رہتی ہیں۔ یہ جو ازدواجی زندگی میں چین نہ ہونا ہے نا، اللہ اکبر، یہ آدمی روز مر رہا ہوتا ہے۔ اور بیٹیاں، آدمی تو چھوڑے نا، مرد کا تو چھوڑے، کیا کریں، وہ تو پھرتا ہے، گھومتا ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن ایک عزت والی عورت کے لیے یہ زندگی بسر کرنا کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ لفظ سے یاد ہے، اذا تراضوا، اذا جبکہ وہ آپس میں کیا ہوں، راضی ہوں، بالمعروف، راضی بھی کیا ہوں، دستور کے مطابق۔ جوڑا ہو گیا، خوش ہونا کہ جناب کی ٹینشن ہے، کیوں نہیں شادی کر دو، نہیں کہ میرے کو مہر دے پیسے نہیں، چل چھڑ مار لیندی نہیں میں تیرے کو، نہیں انج نہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، اس میں نصیحت ہے تمہاری، یہ اس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے تمہیں، من کان منکم، ہر اس شخص کو جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر کیا رکھتا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا۔ ایک مبدا کا ذکر، ایک معاد کا ذکر، باقی چیزیں اس کے اندر، اور آخرت کا دن،
اللہ معاف فرمائے بھائی، ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے مسلطوں کو، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کریم کئی دوسری بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس دواجی امور کے متعلق جو قرآن نے تعلیمات دی ہیں، اللہ اس تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر قانون پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے جو ایمان باللہ اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ مضبوط ایمان اپنی ذات پر اور آخرت پر اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے حکموں کو میرے ذہن میں اس کی مصلحت آئے یا نہ آئے، زانی کو یہ سزا دینے سے کیا ہوگا، قاتل کے ساتھ یہ کرنے سے کیا ہوگا، ہیں جی عدت میں اگر اتنے عرصہ بیٹھے گی اس سے کیا ہوگا، خاوند کے اوپر نان نفقہ کی ذمہ داری دینے سے کیا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کی مصلحتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اللہ ہمیں مصلحتوں سے بالا طاق ہو کر صحابہ اکرام کی طرح اپنی غیرتوں سے رجوع کر کے اللہ اپنے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔